بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد. حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 958 ہے، 958، اور آج سورہ یوسف کی 3 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی۔ آیت نمبر 43، 44 اور 45، 43، 44 and 45۔ چلے سب سے پہلے ان 3 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الملك إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخرى يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، وقال اور کہا، الملک بادشاہ نے، انی بے شک میں، ارا دیکھتا ہوں خواب میں، 7 بقرات 7 گائیں ہیں، سمان موٹی، یأکلہن کی کھا رہی ہیں انہیں، 7 عجاف 7 دبلی گائیں، و7 سنبلات اور 7 بالیاں ہیں، خضر سبز، وأخرى اور دوسری یابسات خشک۔ یا ایھا الملأ، اے درباریو، افتونی تم تعبیر بتاؤ مجھے، فی رؤیا میرے خواب کی، ان کنتم اگر ہو تم، لرؤیا خواب کی، تعبرون تعبیر کر سکتے۔ قالوا انہوں نے کہا، اضغاث احلام یہ ہیں پریشان خواب، وما نحن اور نہیں ہیں ہم، بتأویل الاحلام ایسے خوابوں کی تعبیر، بعالمین جاننے والے۔ وقال اور کہا، الذی اس شخص نے جس نے نجات پائی تھی، منہما ان دونوں قیدیوں میں سے، وذکر اسے یاد آیا یوسف کی، بعد امت ایک مدت کے بعد، کہ انا انبئکم میں تمہیں خبر دوں گا، بتأویلہ اس کی تعبیر کی، فارسلون تم مجھے بھیج۔ ترجمہ یوں ہے، اور بادشاہ نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے، دیکھتا کیا ہوں کہ 7 موٹی گائیں ہیں جن کو 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں، اور 7 خوشے سبز ہیں اور 7 خشک۔ اے سردارو، اگر تم خوابوں کی تعبیر دے سکتے ہو تو مجھے میرے خواب کی تعبیر بتلاؤ۔ انہوں نے کہا کہ یہ تو پریشان سے خواب ہے اور ہمیں ایسے خوابوں کی تعبیر نہیں آتی۔ اب وہ شخص جو دونوں قیدیوں میں سے رہائی پا گیا تھا اور جسے مدت کے بعد وہ بات یاد آ گئی، بول اٹھا کہ میں آپ کو اس کی تعبیر بتاتا ہوں، مجھے جیل خانے جانے کی اجازت دیجیے۔ ان 3 آیتوں میں 9 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، بادشاہ نے اپنے درباریوں سے کہا کہ میں خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ 7 موٹی تازی گائیں ہیں جنہیں 7 دبلی پتلی گائیں کھا رہی ہیں۔ دوسری بات، نہیں 7 خوشے ہرے بھرے ہیں اور 7 اور ہیں جو سوکھے ہوئے ہیں۔ تیسری بات ہے، درباریوں اگر تم خواب کی تعبیر دے سکتے ہو تو میرے اس خواب کا مطلب بتلاؤ۔ چوتھی بات، درباریوں نے کہا کہ یہ پریشان قسم کے خیالات معلوم ہوتے ہیں۔ پانچویں بات، ان خوابوں کی تعبیر کے علم سے واقف نہیں۔ چھٹویں بات، اور ان 2 قیدیوں میں سے جو رہا ہو گیا تھا۔ ساتویں بات، اور اسے ایک لمبے عرصے کے بعد یوسف کی بات یاد آئی تھی۔ آٹھویں بات، میں آپ کو اس خواب کی تعبیر بتائی دیتا ہوں۔ نویں بات، بس مجھے یوسف کے پاس قید خانے میں بھیج دیجیے۔ بزرگان محترم، حضرت یوسف علیہ السلام قید خانے میں رہے، یہاں تک کہ مصر کے بادشاہ ریان ابن الولید کا ایک خواب ان کے قید خانے سے نکلنے کا ظاہری سبب بنا۔ قصہ یہ ہوا کہ مصر کے بادشاہ نے ایک خواب دیکھا، اس خواب کی وجہ سے وہ تشویش اور پریشانی میں مبتلا ہو گیا۔ اس کو اپنے اس حیرت ناک خواب سے پریشانی ہوئی۔ اس نے اپنے درباریوں اور کاہنوں اور بڑے لوگوں اور اپنے عمرا وغیرہ کو جمع کیا اور ان کے سامنے وہ خواب بیان کیا جو اس نے دیکھا تھا۔ پھر اس نے ان سب سے اس خواب کی تعبیر پوچھی۔ اس خواب کی تعبیر ان میں سے کسی کی سمجھ میں نہ آئی
اور سب نے اس کی تعبیر سے معذرت کر لی اور یہ کہہ کر اپنا پلہ جھاڑ لیا، سمجھیے اپنی جان چھڑائی کہ اضغاث احلام، یہ تو ایک یوں ہی خیالی خواب ہے جو سونے والے کے دماغ میں چلتے رہتا ہے، اور ہاضمے کی خرابی کی وجہ سے بھی اس قسم کے خواب آتے ہیں، یا تھکان کی وجہ سے بھی، وغیرہ وغیرہ۔ بادشاہ نے جو خواب دیکھا تھا وہ خواب یہ تھا کہ 7 موٹی گائیں ہیں جنہیں 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ موٹی گائے دبلی گائے کو کھا رہی ہے، بلکہ یہاں یہ ہے کہ دبلی 7 گائیں موٹی 7 گایوں کو کھا رہی ہیں، اور اسی طرح 7 بالیاں ہیں ہری ہری سرسبز و شاداب، اور ان کے علاوہ 7 خشک بالیاں ہیں، سوکھی بالیاں 7، خشک بالیاں 7، اور تر اور سرسبز و شاداب بالیاں بھی 7۔ بادشاہ نے اس خواب کو بیان کیا اور سب نے یہ کہا کہ اگر ہم تو اس خواب کی تعبیر کو نہیں جانتے۔ ان درباریوں نے بادشاہ سے صاف صاف کہہ دیا وَمَا نَحْنُ بِتَعْوِيلِ الْأَحْلَامِ بِعَالِمِينَ، حقیقت یہ ہے کہ ہم خوابوں کی تعبیر دینا جانتے نہیں ہیں۔ بادشاہ کے دربار میں یہ باتیں ہو ہی رہی تھیں، اتنے میں وہ جو جیسا کہ آپ جانتے ہیں پچھلی آیتوں میں بات آئی تھی، 2 قیدی تھے اور دونوں میں سے ایک ساقی تھا اور ایک خباز روٹی بنانے والا تھا، اور ان دونوں نے اپنے خواب حضرت یوسف علیہ السلام کو بیان کیے تھے، اور ان میں سے ایک خواب کی تعبیر یہ بتائی تھی کہ جو ساقی تھا کہ وہ بادشاہ کے دربار میں دوبارہ جائے گا اور بادشاہ کو شراب پلائے گا۔ وہ اس شخص کو حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ بات بتائی تھی کہ دیکھو تم جب بادشاہ کے دربار میں دوبارہ خدمت میں مامور ہو جانا تو اس وقت بادشاہ کو میری بھی یاد دلا دینا تاکہ وہ مجھ کو اس قید خانے سے آزاد کر دے۔ لیکن وہ شخص گیا اور بھول گیا، اور شیطان نے اس کو بھلا دیا، جیسے کہ قرآن کی پچھلی آیتوں میں یہ بات ثابت ہو گئی اور بات آ گئی۔ جب یہ خواب بادشاہ کا اس شخص نے سنا ساقی نے، تو اس کو یاد آ گئی حضرت یوسف علیہ السلام کی کہ خواب کی تعبیر دینے میں یہ سارے کے سارے عاجز آ چکے ہیں۔ یوسف جو قید خانے میں ہیں وہ خوابوں کی تعبیر کا علم رکھتے ہیں، ہمارے خواب کی بھی سچی تعبیر انہوں نے دی تھی، اس لیے اس کو یہ بات یاد آئی، تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ میں تم کو اس خواب کی تعبیر بتلاتا ہوں، بس یہ کام کرو کہ مجھے قید خانے کی طرف بھیج۔ پھر کیا ہوتا ہے قید خانے میں وہ جا کر حضرت یوسف علیہ السلام سے کیا کہتا ہے، وہاں کیا ہوتا ہے، اس کو ہم اگلے درس میں انشاءاللہ بیان کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔